اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اور کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہو سکتا، نہ ذات میں نہ صفات میں، وہ مستقل بالذات ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں کے نور سے فیض حاصل کر کے اس دنیا کے اوپر سما، حیات، زندگی، جو کچھ بھی ہمیں نصیب ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ سما، حیات، جو کچھ بھی اس کی صفات ہیں، جو نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں، یہ نہیں کہ وہ حادث ہیں کہ پہلے نہیں تھی بعد میں ہیں یا ان کو پیدا کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح وہ بھی مستقل بالذات ہیں، اور وہ اپنی ان صفات کے لیے کسی کا محتاج نہیں۔ جب مخلوق نہیں تھی تب بھی وہ خالق تھا، جب مرزوق نہیں تھا تب بھی وہ رازق تھا، اور جب کوئی شے موجود نہیں تھی تب بھی وہ سمیع تھا اور بصیر تھا۔ اس کے اوپر کبھی بھی عدم نہیں آیا، نہ اس کی ذات پر اور نہ اس کی صفات پر، وہ حدث سے، عدمیت سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، عقل، فہم، گمان، تصور میں جو آئے اس کی نفی کر دینی چاہیے۔ یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ موجود ہے، واجب الوجود ہے، لا شریک ہے، پوری کائنات کو وہ اپنے قبضہ قدرت میں لیے ہوئے ہے، کسی کا محتاج نہیں، سارا زمانہ، سارا جہان اس کا محتاج ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، سارے زمانے کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ کبھی بھی جو ہے وہ عدمیت میں نہیں تھا، بلکہ وہ ازل سے ہے اور تا بابد ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، نہ سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ فہم میں سما سکتا ہے، نہ گنتی میں آ سکتا ہے۔ علماء نے کہا کہ اس کے لیے جو واحد یا احد کا لفظ ہے، یہ وحدت عددی نہیں ہے، نوعی نہیں ہے، جنسی نہیں ہے، اتصالی نہیں ہے، بلکہ یہ وحدت حقیقی ہے۔ یعنی اگر اس کو وحدت عددی کہیں گے تو واحد عربی میں کہتے ہیں الواحد نصف الاثنین، واحد دو کے آدھے کو کہتے ہیں، جو دو کا آدھا ہو اس کو کہتے ہیں ایک، اس کو کہتے ہیں عددی اعتبار سے واحد ہونا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سے بھی پاک ہے، دو کا آدھا ہونا اللہ اس سے پاک اور مبرر ہے، اس کی مثل نہیں کہ جس سے مثال دی جا سکے، لیس کمثلہ شیء، اس لیے عقل انسانی سمجھنے سے قاصر ہے۔ اکبر الہ آبادی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان گئی۔ دل مانتا ہے کسی ذات کو، لیکن وہ حدود عقل سے برا ہے، نہ دیکھا جائے، نہ سونگا جائے، نہ چھوا جائے، نہ پکڑا جائے، نہ سنا جائے، نہ عقل کے دائرے میں آئے، لیکن اس کے باوجود بھی موجود ہے، بلکہ واجب الوجود ہے۔ اب انسان کہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، تو کتنی چیزیں ہیں جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتی لیکن انسان مانتا ہے۔ آسمان کی مثالیں لے لیجئے، 1 فٹ کی ٹائل بغیر سپورٹ کے، بغیر ستون کے آپ کھڑی نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے، کیسے کھڑا ہے؟ انسان کیا اس کو سمجھ گیا ہے؟ تو انسان کے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی تصور ذہن میں پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، کوئی تصور پیدا ہو جائے ایسا ہے ویسا ہے، تو وہ ایسے ویسے سے پاک ہے، یعنی کم سے بھی پاک ہے، کمیت سے بھی پاک ہے۔ مقولات عشر میں سے کوئی شے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو پھر جو بھی خیال آئے اور جو بھی تصور باندھے یا تصور آ جائے، اس تصور کی نفی کریں کہ وہ خدا نہیں ہے، کیونکہ جو عقل کے دائرے میں آ گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ عقل اس کی مخلوق ہے، اس لیے مخلوق خالق کا احاطہ کیسے کر سکتی ہے؟ اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی بات، سمجھ میں اس لیے نہیں آ سکتی لیسا کمثلہ ہی، اس کی مثل کچھ ہے ہی نہیں، کوئی مثل ہو تو مثال دینا۔ ایک نابینا آدمی جو پیدائشی نابینا ہے، اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں کہ سبز رنگ یہ ہوتا ہے، سرخ یہ ہوتا ہے اور سفید یہ ہوتا ہے؟ کبھی ممکن ہی نہیں ہے۔ جو پیدائشی نابینا ہے
اس کو آپ جو مرضی دلیل دے لیں لیکن اس کو نہیں سمجھا سکتے کہ سرخی اس طرح کی ہوتی ہے۔ حافظ صاحب کی کھیر مشہور ہے کہ کوئی حافظ صاحب نابینے تھے، ان کے پاس کھیر لے آیا اور کہا کہ حافظ جی کھیر کھا لیں، تو حافظ صاحب نے پہلے کبھی کھیر کھائی نہیں تھی، تو کہنے لگے کھیر کیسی ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جناب وہ بالکل سفید ہوتی ہے۔ اب آپ سب کو سفیدی کا تو پتہ نہیں تھا، کہنے لگے کہ سفیدی کیسے ہوتی ہے؟ وہ کہنے بالکل دودھ کی طرح۔ انہوں نے کہا دودھ کیسے سفید ہوتا ہے؟ اب جو سمجھانے والا پریشان ہو گیا، کہنے لگا بالکل جو بگلا جانور ہوتا ہے نا اس کی طرح ہوتا ہے۔ اب آپ سب کہنے لگے وہ بگلا کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے اپنے بازو کو یوں ٹیڑھا کیا، اپنا ذرا ہاتھ دیا اور اپنے جو ہے وہ بازو پہ پھیرا، کہا اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو آپ سب کہنے لگے پھر اتنی ٹیڑھی کھیر تو مجھ سے نہیں کھائی جائے گی۔ اب ان کو کھیر کی رنگت کو سمجھانا، چاہے بگلے سے سمجھائیں، چاہے دودھ سے سمجھائیں، چاہے چینی سے سمجھائیں، چاہے کسی اور چیز سے سمجھائیں، مجھے بتائیں آپ سمجھا سکتے ہیں اس کو جو پیدائشی نابینا ہے؟ اس کو سرخ رنگت سمجھا سکتے ہیں؟ اس لیے جو عقل محدود ہے لامحدود کو کیسے پہچان سکتی ہے؟ اس لیے ماننا ہے، جہاں تک بات ہے کہ عقل میں آ جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ تو باوجود کہ عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، فہم کا من نہیں ڈال سکتا، سوچیں لاغر ہیں، خیالات کمزور ہیں اور علم بے بس ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں العجز عن ادراکہ ادراک، انسان جب چل چل کے تھک جاتا ہے اور پھر کہتا ہے میری بس کہا یہی اس کو پا لینا ہے، یعنی اس کے ادراک سے عاجز آ جانا یہی اس کا ادراک ہے۔ بندہ کہے میری بس، یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے، تو جب بندہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے کہ میری بس، میں نہیں جو ہے وہ احاطہ کر سکتا، تو بندے کی بے بسی ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یقین بندے کو دیتی ہے۔ اس لیے اس کی ذات کے بارے میں ہم کوئی تصور ذہن میں قائم نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ وہ کرسی میں بیٹھا ہے اور 4 انگل بھی کرسی نہیں بچی بلکہ چیر چیر کر رہی ہے، انہوں نے غلط کہا ہے۔ یہ تشبیہ کا عقیدہ، ہم اس کو مانتے، ہم تنزیہ کے قائل ہیں۔ منزہ، وہ منزہ ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے۔ حضرت طلحہ سے روایت ہے سبحان کی تشریح کے اندر، حضرت طلحہ نے حضور سے پوچھا تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے تنزیہہ عن کل سوء، ہر کمی کجی کمزوری نقص سے اللہ کو پاک بتانا، یہ اللہ کا سبحان ہونا ہے۔ تو وہ سبحان ہے۔ اس لیے اگر کرسی پر بیٹھا ہے اور کرسی کا یہ مفہوم لیا جائے کہ اس کے اندر سما گیا ہے تو پھر کرسی محاط ہو گئی، وہ محیط ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ محیط نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کو وہ گھیرے ہوئے ہیں۔ وسع کرسی السماوات، اس کی جو کرسی ہے، اقتدار کی کرسی جو ہے، وہ پوری کائنات کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے، اس کو گھیرے ہوئے ہے، نہ کہ کرسی اس کو گھیرے ہوئے۔ تو اس لیے ہم عقیدہ جو ہے وہ تنزیہ بلا تشبیہ کا رکھتے ہیں، یعنی اس کی کوئی مثل ہی نہیں جس سے مثال دیں۔ کوئی مثل ہو تو مثال دیں، جب کوئی مثل ہی نہیں ہے تو پھر مثال کیسے دیں؟ تو اگر کوئی سمجھنے کے چکر میں پڑ جائے گا تو نہیں سمجھ سکے گا۔ اس لیے فرمایا تذکروا بآلاء اللہ، فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں غور کرو، اس کی ذات میں غور نہ کرو۔ اگر ذات میں غور کرنے لگ جاؤ گے تو بے بسی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے نشانیوں کو غور کرو، یہ سورج کیسے طلوع ہوتا ہے، یہ غروب کیسے ہوتا ہے، یہ مدار سے کیوں نہیں ہٹتا، یہ آسمان بغیر ستون کے کیوں کھڑا ہوا ہے، یہ پہاڑوں کی صلابت، یہ زمین کا بچھونا، یہ پھوٹتے ہوئے جھرنے، یہ بہتی ہوئی ندیاں، یہ پیچ و تاب کھاتے ہوئے پہاڑی سلسلے، یہ رنگ و نور کی دنیا، یہ کائنات، یہ آفاق و انفس کے اندر چھپے ہوئے دلائل۔ قرآن میں اللہ فرماتا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، عرب والو تم تو اونٹوں سے تمہارا پالا ہے، اونٹ کو ہی دیکھ لو تمہیں خدا یاد آ جائے گا۔ اس کو کیسے ہم نے بنایا ہے، ذرا غور تو کرو، اس اونٹ کی خلقت پہ غور کرو تو اس کی نشانیوں میں غور کریں گے، اس کی ذات میں غور و تدبر نہیں کریں گے۔ اگر ذات میں کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کی ذات تو سمجھ سے بالاتر ہے، نشانیوں سے پتہ چلے گا۔ انسان اپنی ذات میں دیکھے تو کیا کچھ رکھا گیا ہے، یہ انگوٹھے کا نشان ہی دیکھ لے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
قیامت تک آنے والے آخری انسان دو اشخاص کے نشانے انگوٹھا کی لکیریں نہیں ملتی آپس میں. ایک درخت پہ کروڑ پتے لگے ہوئے ہیں، ان کو کمپیوٹر پہ لے آئیں اور ان کو ان کا نقشہ لیں، وہ کروڑ پتے آپس کے اندر، اس کے اندر جو ریشے ہیں وہ نہیں ملیں گے. انسان کی زبان پہ پھیلے ہوئے پٹھے ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے باقی آزاد دیے ہیں. انسان کا جو دل ہے، وہ کہتے ہیں اگر اس دل کا کمپیوٹر تیار کیا جائے، اس دماغ کا جو انسان کو اللہ نے دیا ہے، تو نیو یارک شہر سے بڑا ایک شخص کے دماغ کا کمپیوٹر بنے. یہ اللہ نے ایک شخص کے اندر اتنا بڑا سسٹم لگا دیا ہوا ہے. تو اگر انسان ان نشانیوں کی طرف غور کرے تو اس کو پا لے گا. اور اگر ذات میں تفکر کرنے لگ جائے تو پھر بے بسی ہوگی. تھک کے عقل کا گھوڑا گر جائے گا. نہار جا کے مرکب تواں تاختن کہ جہاں سفر بائدن داختن. شیخ سعدی فرماتے ہر جگہ گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں جایا جا سکتا. جب پہاڑی علاقہ آ جائے اور چٹانیں آ جائے اور چوٹی پہ چڑھنا پڑے تو پھر گھوڑا لنگڑا کے گر پڑتا ہے، پھر اوپر سے لٹکی ہوئی رسی کو تھام کے جانا پڑتا ہے. تو سعدی فرماتے ہیں جہاں تک عقل کا گھوڑا دوڑتا ہے دوڑاتے رہو اس کو، لیکن جب یہ مقام آ جائے پھر گھوڑے کو پھینک دو اور عشق کی کمان تھام لو، پھر تمہیں منزل نصیب ہوگی. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ذات صفات میں منزہ ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. وہ پوری کائنات کا متصرف حقیقی ہے. پوری کائنات اس کے قبضے قدرت میں. موت و حیات کا وہ مالک بھی ہے، خالق بھی ہے. اگر چاہے تو آنے واحد کے اندر چشم زدن میں پوری دنیا کو ختم کر دے، اور چاہے تو چشم زدن کے اندر پوری کائنات کو تخلیق کر دے. اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی قدرت کاملہ کے تحت جتنی بھی چیزیں آتی ہیں ان پہ قادر ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں تحت قدرت ان پہ قادر ہے، کہ جو چیزیں تحت قدرت نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ قادر نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ میں کمزوری ہے، بلکہ ان چیزوں میں تحت قدرت نہیں تھی اس لیے ان کی تخلیق نہیں ہو سکی. اس کی مثال دوں، کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر پیدا کر سکتا ہے جس کو خود بھی نہ اٹھا سکے؟ اتنا بڑا پتھر پیدا کر دے کہ جس کو خود بھی نہ اٹھا سکے، کیا کر سکتا ہے؟ اگر وہ پیدا کرنے پہ قادر ہے تو پھر وہ قادر ہونے کے باوجود اس پتھر کو اٹھانے سے عاجز ہوگا. اور اگر کوئی ایسا پتھر نہیں ہو سکتا تو پھر کہیں گے آپ قادر نہیں ہے. تو اصل بات ہے کہ ایسا پتھر پیدا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اس کی قدرت اور اس کی طاقت سے باہر ہو. اس لیے قصور رب کی قدرت کا نہیں ہے بلکہ اس کی ذات میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ تخلیق پا سکے. اس لیے اللہ ہر مقدور پہ قادر ہے. ہر وہ شے جس چیز میں نقص ہو، عیب ہو، کمی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے نہیں کہہ سکتے. ہم اپنے آپ کو ہلاک کرنے پہ قادر ہے نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ اپنی طرح کا ایک اور معبود بنانے پہ قادر ہے ہم نہیں کہہ سکتے. یہ چیزیں تحت قدرت ہی نہیں ہیں. اور اس کا جو عیوب ہیں، جس طرح جھوٹ کی میں نے بات کی، ان کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی سکتے. خلق کے جتنے بھی اعمال ہیں سب کا خالق اللہ ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ جو برے اعمال ہوں ہمارے اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ کریں، اور جو اچھے اعمال ہو اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. یہ نہیں کہا جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو پھر مجھے شفا دیتا ہے، یا جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو میں ایسی دوا استعمال کر دیتا ہوں جس سے شفا ہو جاتی ہے. نہیں کہا جب میں مریض ہوتا ہوں، میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. تو مرض کی نسبت اپنی طرف کی اور شفا کی نسبت اپنے رب کی طرف کی. بہرحال اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی تمام تر شانوں کے باوجود اور اپنے تمام تر کمالات کے بابس کائنات کا متصرف حقیقی ہے. جو چاہے جب چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے دے دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ کسی کا محتاج نہیں. سارا زمانہ ساری دنیا اس کی محتاج ہے.